اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تالیہ کے چینل سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستوں، آج ہم پھر حاضر ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ اور کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے برطانیہ میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں جو ہے مرحلہ وار نرمی کا جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2 ہم بات کریں گے اٹلی میں سیاسی پناہ کے جو کیسز ہیں ان کی زیر التوا کی وجہ کیا ہے اور کتنے کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ اور نمبر 3 ہم بات کریں گے کہ گزشتہ سال جو ہے سیاسی پناہ کے جو کیسز ہیں وہ یورپ میں کتنے فیصد جو ہے دائر کیے گئے، ان کی تعداد کیا رہی، یا کیا کرونا کی وجہ سے اس میں کمی واقع ہوئی یا اضافہ ہوا۔ دوستوں، سب سے پہلے انفارمیشن سے پہلے آپ سے ایک بار پھر جو ہے التماس ہے کہ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اپنے سوال جو ہے کمنٹس کر دیا کریں اور خبر کو لائک یا ڈس لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہماری خبر میں کچھ کمی خامی تو نہیں رہ گئی۔ تو آج ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں برطانیہ میں مرحلہ وار جو ہے جو پابندیاں ختم ہوئی ہیں لاک ڈاؤن کی حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی جو نئی قسم تھی اس سے جو ہے کافی جو ہے حالات خراب ہو گئے تھے۔ برطانوی حکومت نے جو ہے سخت ترین لاک ڈاؤن بھی لگائی رکھا اور کافی ماہ سے جو سماجی اور معاشی سرگرمیاں ہیں وہ معطل ہو کر جو ہے رہ گئی ہیں۔ تاہم جو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، انہوں نے اپنی عوام کو ایک اہم خوشخبری سنائی ہے کہ 8 مارچ کے بعد جو ہے مرحلہ وار جو ہے پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتا چلیں کہ وہ پابندیاں کس طرح ختم ہوگی اور کیا کیا کس مرحلہ وار کون سی دن اور کیا کیا جو ہے پابندیاں ختم ہوگی۔ 8 مارچ سے جو ہے اسکول کھول دی جائیں گے، پارکس میں آپ جو ہے جا کے بیٹھ سکتے ہیں، جا کے آپ جو ہے چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو 29 مارچ سے جو ہے آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے گھروں میں بھی جو ہے جا سکیں گے، جبکہ جو ٹینس کورس اور گالف کورس ہیں انہیں بھی کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد 17 مئی سے جو ہے بین الاقوامی جو سفری پابندیاں ہیں انہیں بھی جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ تاہم اس عرصے کے دوران بھی جو ہے مخصوص جو ہے وجوہات کی بنا پر آپ جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں۔ اچھا، 17 مئی کے بعد جو ہے یہ پابندی ختم ہو گئی۔ 17 مئی سے جو ہے وہ شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں ان پہ بھی جو ہے پابندی ختم کرنے کا جو ہے اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 30 افراد جو ہے وہ شرکت کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو ہے 31 جون کے بعد جو ہے سماجی جو رابطوں پر پابندی ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور سیاحتی سیکٹر کو بھی کھول دیا جائے گا۔ دوسری جانب جو ہے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ جو امدادی پیکیج دیا جا رہا تھا جس کا اعلان اپریل تک تھا، اس سے بھی جو ہے مزید بڑھا دیا جائے گا۔ دوستوں، اب آتے ہیں ہم اپنی دوسری خبر کی طرف، جس میں یورپین اسائلم سپورٹ جو آفس ہے انہوں نے 2020 کے حوالے سے جو ہے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ ان کے مطابق کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جو ہے 2020 میں جو ہے 31% جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے سیاسی پناہ کی درخواستوں میں۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ کافی زیادہ درخواستیں آئی تھیں، لیکن گزشتہ سال آپ کو پتہ ہے کہ ٹریول میں بھی پابندی رہی، کچھ ممالک نے سرحدیں بھی بند رکھی، جبکہ جو ہے کچھ ممالک نے جو ہے یورپی یونین کی طرف آنے والی سرحدوں کو مکمل طور پر بند کر دی۔ اس میں کروشیا بھی شامل ہے، بوسنیا بھی شامل ہے اور بھی کئی ممالک شامل ہیں جہاں پر کافی سختی رہی اور امیگرینٹس کو یورپ کی طرف آنے سے روکا گیا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ کیا جو یورپی یونین کے جو 27 رکن ممالک ہیں بشمول ناروے اور سوئٹزرلینڈ میں جو ہے تقریباً 4,61,300 درخواستیں جو ہیں موصول ہوئی ہیں سیاسی پناہ کی گزشتہ سال میں، جبکہ 2019 میں یہی تعداد جو ہے 6,71,000 سے زائد تھی۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات انہوں نے بتائی ہے کہ جو سیاسی پناہ کی درخواستیں جن لوگوں نے دی تھیں ان میں جو جن ممالک کے لوگوں کی درخواستیں زیادہ منظور ہوئیں، 80% جو درخواستیں جو ہیں وہ شام، یمن اور افریقی ملک ایریٹریا کے جو ہے باشندوں کی درخواستیں منظور ہوئی ہیں، جبکہ اس کے بعد جو ہے افغانستان کا نمبر آتا ہے جس کے 53% شہریوں کے جو ہیں سیاسی پناہ کی درخواستیں جو ہیں منظور ہوئی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اٹلی میں زیر التوا سیاسی پناہ کی درخواستوں کے حوالے سے کہ کتنی درخواستیں اٹلی میں سیاسی پناہ کی زیر التوا ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو موجودہ عالمی وبا ہے اس کے بعد جو ہے کافی سارے معاملات سست روی کا شکار ہیں، چاہے وہ پرمیٹ سسٹم کی رینیو ہو، کوئی ڈاکومنٹ رینیو کرانا ہو، یا کسی بھی قسم کے معاملات جس سے امیگریشن ہوئی ہیں وہ بھی کافی سست روی کا شکار ہے۔ تاہم جو مقامی اخبار کے مطابق اب تک اٹلی میں 1,40,000 سے زائد جو ہیں سیاسی پناہ کی جو درخواستیں ہیں وہ زیر التوا ہیں، جس کی بڑی وجہ جو ہے عالمی وبا کے علاوہ 2018 اکتوبر میں جو سابق وزیر داخلہ تھے ماتیو سالوینی، ان کی جانب سے جو نیا قانون جاری کیا گیا تھا جسے ڈکریتو سالوینی کا نام دیا گیا تھا، اس کے باعث
بڑی تعداد میں سیاسی پناہ یا یوں کہہ لیں یا انسانی حقوق کی درخواستوں کا مسترد ہونا تھا، اور ان افراد کی جانب سے دوبارہ اپیل کیے جانے کے باعث جو ہے یہ برڈن جو ہے مزید بڑھا۔ اب بتاتا چلوں کہ 95,000 ایسی درخواستیں ہیں جن میں جو کہ علاقائی کمیشن کی جانب سے مسترد کی گئی تھی، جو وزارت داخلہ کے علاقائی کمیشن ہوتے ہیں ان کی جانب سے مسترد کی گئی ہیں، اور ان کی اپیلیں جو ہیں عدالتوں کے جو سیکشن ہیں، جو امیگریشن سیکشن ہوتے ہیں ان میں زیر التوا ہیں۔ اسی طرح 2020 کے آخر تک جو ہے 13,101 درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا تھی، جسے ہم عمومی طور پر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی ہماری جو اپیل ہے وہ روما گئی ہوئی ہے، روما۔ تو وہ روما جو ہے سپریم کورٹ ہوتی ہے، اس سپریم کورٹ میں 13,101 درخواستیں جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، یعنی کہ ان کے ابھی ان کا فیصلہ آنا ہے اور فیصلے کی منتظر ہیں۔ جبکہ اگر آپ بات کریں جو مقامی کمیشنوں کے سامنے جو زیر التوا درخواستوں کی تعداد ہے وہ بھی 33,808 ہے۔ مقامی اخبار کے مطابق عمومی طور پر جو کمیشن کو ان درخواستوں کا جواب جو ہے 4 ماہ کے اندر دینا ہوتا ہے، تاہم ان کے مطابق کچھ کیسز اس میں ایسے بھی موجود ہیں جن کے جواب 15 ماہ سے 3 سال تک ہو گئے ہیں، تاہم ان کے جواب اب تک نہیں آئے ہیں۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اٹلی و یورپ کی جو ہے تمام تر خبروں سے باخبر رکھتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، تنویر ارشاد، اپنا تالیہ، اٹلی۔ اللہ حافظ۔